بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ صدق اللہ العظیم۔ میرے آج کی اس محفل میں جتنے دوست سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ان خاص اور نیک لوگوں کا ذکر فرمایا جن خاص اور نیک لوگوں پر اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے، اور خصوصاً آج کی اس محفل میں اس گھرانے کا اور اس گھرانے کے لوگوں کا ذکر کروں گا جو اللہ کے ہاں مقبول درجہ پانے والے لوگ ہیں، جن کے جنت میں اعلیٰ مراتب ہیں اور اعلیٰ منزلیں ہیں اور اعلیٰ گھر ہیں۔ آج کا یہ واقعہ اس گھرانے سے تعلق رکھنے والا ہے، اور میری مراد اس گھرانے سے وہ گھرانہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی صاحبزادی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر ہے، اور یہ وہ گھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ تعالی عنہ کا گھرانہ ہے۔ یہ گھرانہ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم کا گھرانہ ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس گھرانے کو اللہ رب العزت نے جنتی گھرانہ کہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بے شمار خوشخبریاں اللہ پاک نے اس گھرانے میں رہنے والے لوگوں کو سنائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا محبت، بے شمار محبت اس گھرانے کے لیے ہے جو کسی بھی چیز سے مخفی نہیں ہے۔ اس واقعے میں جناب بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک منت مانگی۔ بچے بیمار تھے، انہوں نے منت مانگی کہ یا اللہ اگر یہ میرے بچے ٹھیک ہو گئے، اللہ اگر تو نے انہیں تندرستی اور صحت دی تو تندرستی اور صحت کے بعد ہم سارے گھر والے 3 روزے رکھیں گے۔ یہ منت تھی ان کی، 3 روزے۔ آج منتیں بڑی آسان ہیں، ہم پیسے دے دیتے ہیں، پیسے منت میں ہم مانگتے ہیں، پیسوں سے ہی سب کچھ کرایا جاتا ہے تاکہ کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی مشقت نہ ہو۔ وہ نیک لوگ تھے، روزے رکھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، سجدے کرتے تھے، 100 رکعتیں پڑھتے تھے، پورا قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ یہ منت مانگا کریں۔ اگر کوئی کام مشکل آپ کو پھنس گئی ہے، کوئی کام آپ کا نہیں ہو رہا، تو منت آپ نے مانگنی ہے تو وہ مشقت والی منت مانگے جس میں اللہ آپ پر رحم کرے اور اس پہ زیادہ رحم آئے، آپ ایک قرآن پاک کا ختم کریں۔ تو جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے روزہ رکھنے کی منت مانگی، تو جناب بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے روزہ رکھنا شروع کیا، ایک رات روزہ شروع کیا۔ تو دن میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے نکلے مزدوری کی نیت سے، تاکہ آج روزہ کھولنے کے لیے، افطاری کے لیے کچھ سامان تھوڑا گھر میں آ جائے۔ تو وہ سارا دن مزدوری کر کے کچھ جو کچھ گندم ساتھ لے کے آئے۔ تو جب شام کے وقت وہ کھانا تیار ہوا، کھانا پک گیا، تو عین افطاری کے وقت آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جس وقت افطاری کے وقت اذان ہونے والی ہو، روزہ کھلنے والا ہو، اور انسان کے سامنے بے شمار نعمتیں اللہ کی رکھی ہوئی ہوں، اور کوئی آ کے ایسے بات بھی کرے نا تو اس وقت انسان کو اتنا غصہ ہوتا ہے کہ یہ اس وقت وہ اندر کی کیفیت ہوتی ہے جو روزہ کھولنے والی کیفیت ہوتی ہے، وہ ایک کیفیت ہوتی ہے جو انسان سب کچھ بھول کے وہ بیٹھا ہوتا ہے۔ اس کی نظر ہوتی ہے کہ جیسے ہی اللہ کا حکم ہو اور انسان وہ کھانا پینا اسے افطار کرے تاکہ وہ سارے دن کا جو تھکا ہوا بدن ہے اس کو راحت اور سکون ہو۔ تو عین افطار کے وقت دروازے پہ دستک ہوتی ہے، اور دستک دینے والا ایک بھوکا اور پیاسا شخص اور سائل ہوتا ہے، اور وہ جو آ کے دروازے پہ کہتا ہے کہ اے اہل رسول کے گھرانے اور اہل بیت کے گھر والوں، مجھے پتہ ہے کہ باقی گھروں سے مجھے نہ ہو سکتی ہے، اس گھر سے میں خالی نہیں جا سکتا، مجھے کھانے کو کچھ دو، میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں۔ بس یہ بات سننی تھی اس اہل رسول کے گھرانے نے اور اللہ کے نبی کے گھر والوں نے۔ تو وہ اپنی افطاری جو ایک سما تھا، وہ بچے بھی ساتھ تھے اور پورا گھر ایک دسترخوان پہ بیٹھا ہوا تھا، تو وہ ساری کی ساری افطاری اٹھا کے، تو چند روٹی تھی جو اٹھا کے ساری کی ساری اس سیر کو دے دی، اور خود روزہ چند کھجوروں سے اور پانی سے افطار کیا۔ رات گزری، رات گزرنے کے بعد جب صبح سحری کا وقت ہوا تو پھر بھی کچھ نہیں کھانے کے لیے، وہ تو سب سائل کو دے دیا گیا۔ ہماری طرح تو تھا نہیں کہ 2 2 4 4 دن کا ہم سٹاک رکھتے ہیں فریزر کے اندر،
کہ آج یہ پکائیں گے کل یہ پکائیں گے، وہاں تو کچھ تھا ہی نہیں، وہاں تو جو ہوتا مل جاتا وہی کھا لیتے اور کل کو پھر نیا۔ تو دوسرے دن بھی جب سحری کا وقت آیا تو وہی کھجوریں تھوڑی اور تھوڑا پانی، اس سے سحری ہوئی۔ سحری کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر شام کو صبح گھر سے نکلتے ہیں تاکہ افطاری کے لیے تھوڑا کوئی سامان گھر میں لے آئیں۔ پھر ویسے ہی ہوتا ہے، تھوڑا سا جو تھوڑا سا آٹا گندم مل جاتی ہے وہ لے کے گھر آ جاتے ہیں۔ پھر دوسرے دن اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سامان لے کے گھر پہنچتے ہیں اور سامان روزے کی تیاری کا سامان تیار ہوتا ہے۔ تو پھر افطار کے بالکل قریب وقت پھر دروازے پہ دستک ہوتی ہے اور آواز آتی ہے کہ میں یتیم ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ چاہیے، میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں۔ تو پھر اسی پہلے دن کی طرح وہ جو سارا افطاری کا سامان ہوتا ہے، وہ کھانے کا سامان ہوتا ہے جو، وہ سارا ایک مرتبہ پھر اٹھا کے اس یتیم کو دے دیا جاتا ہے۔ اور پھر وہی سحری، پھر وہی افطاری، کھجوروں سے پانی سے سو جاتے ہیں۔ اور تیسرے روزے کا جب صبح ہوتی ہے تو کھجوروں اور پانی سے روزہ رکھ کے وہ شہزادے، وہ جنت میں گھر پانے والے خوش نصیب انسان، صبح کو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوتے ہیں، پھر محنت مزدوری کے لیے نکل جاتے ہیں اور افطاری کے لیے وہی تھوڑا سا سامان لے کے آتے ہیں۔ اب تیسرا روزہ ہے، بچے بھوکے ہیں، خود بھوکے ہیں، رات 3 گزر گئی، دن 3 گزر گئے، کچھ نہیں کھایا۔ پھر دروازے پہ دستک ہوتی ہے اور پھر ایک مسکین دروازے پہ آواز دیتا ہے کہ اے آل رسول کے گھرانے والوں، کچھ ہے تو مجھے دے دو، میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں۔ پھر اسی طرح وہ جو دسترخوان اپنی افطاری کے لیے لگایا ہوتا ہے وہ اٹھا کے اس مسکین غریب کو دے دیا جاتا ہے۔ جب یہ نماز پڑھنے کے لیے صبح اللہ کے حضور مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے دونوں صاحبزادے، تو چہرے مبارک پہ وہ آثار، وہ بھوک اور وہ مسکینی کے جو آثار ہوتے ہیں چہرے پہ انسان کو نظر آتا ہے، تو وہ صاف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی دے رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان شہزادوں کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے مسکرانے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور دونوں صاحبزادے بھی ملے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صاحبزادوں کو اپنے گلے سے لگایا اور فرمایا علی، مجھ سے پوچھو گے نہیں میں کیوں خوش ہوں، میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، آپ بتا دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی، یہ جبریل میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، یہ جبریل میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور جو تم نے 3 دن اور 3 راتوں سے جو عمل کیا ہے نا، وہ اللہ کو اتنا پسند آیا ہے، اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ نے اپنی رضا اور ساتھ میں میں بھی آپ کے اس عمل سے راضی ہوں، اپنی رضا جبریل امین کے ذریعے آپ تک پہنچائی ہے کہ اے میرے محبوب، میرے علی سے اور علی کے گھر والوں سے کہہ دو کہ میں اللہ سے راضی ہوں۔ یہ وہ خوش نصیب گھرانہ تھا۔ اور اللہ پاک نے پھر قرآن پاک میں ان لوگوں کی مثالیں دی کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود محتاج اور ضرورت مند ہوتے ہیں، خود چیز کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اپنی جانوں پر اصرار کر کے اپنے نفس پہ قربانی دے کے دوسرے کی ضرورت اور حاجت کو پوری کرتے ہیں۔ یہ وہ اہل بیت کا گھرانہ تھا۔ اللہ ہمیں ان سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پہ چل کے